اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت الہی۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اس لیے ذو البجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے جہاں سوات کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار۔ وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو اپنی کیفیات حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہو جاتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ کر اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا
کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! واہ اللہ! تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بے قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا۔ ترجمہ: اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو کپڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا محنت مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔